غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے 50 سے زائد مقامات پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران درجنوں بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی فوج کی راشٹر رائفلز، سینٹرل ریزرو پولیس فورس، اسپیشل آپریشن گروپ اور ولیج ڈیفنس گارڈز نے کٹھوا، کشتواڑ، ڈوڈا، راجوری، پونچھ، ادھمپور اور ریاسی اضلاع کے کئی علاقوں میں یہ کارروائیاں کی۔ کٹھوا میں کم سے کم 10 اور دیگر اضلاع میں 20 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ چھاپوں کے دوران کشمیریوں کے موبائل اور لیپ ٹاپ بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ بھارتی پولیس نے آج سری نگر میں درجنوں ٹرانسپورٹرز کو گرفتار کر لیا۔ ٹرانسپورٹر بسوں پر پابندی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر ہائی کورٹ نے حق کی ملکیت کو بنیادی انسانی حق قرار دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے اس بارے میں حکم کپواڑہ کے رہائشی عبدالمجید لون کی طرف سے دائر کی گئی ایک درخواست کے جواب میں جاری کیا، جس نے 1978 سے اپنی 12 کنال اراضی پر بھارتی فوج کے غیر قانونی قبضے کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے زمین پر فوج کے قبضے کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے بھارتی حکومت کو عبدالمجید لون کو معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت بھی کی۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے مقبوضہ جموں کشمیر میں خاص طور پر 2019 سے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے بھارتی فوج کی طرف سے کشمیریوں کی املاک اور جائیدادوں پر بڑے پیمانے پر قبضے کے مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھارتی فوج کے ان اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے انہیں مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کی منظم کوشش قرار دیا ہے۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی سرکردہ مذہبی اور سماجی تنظیم متحدہ مجلس علماء نے وقف ایکٹ 2024 میں مجوزہ ترامیم کے بارے میں فوری مشاورت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر واعظ عمر فاروق کی سربراہی میں قائم متحدہ مجلس علماء نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان ترامیم سے وقف املاک کی خود مختاری متاثر ہو سکتی ہے، جو مذہبی، سماجی اور رفاہی سرگرمیوں کے لیے ضروری ہے۔ جموں اور بارہمولہ اضلاع میں بنیادی سہولتوں کی عدم دستیابی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جموں کے علاقے اخنور میں مقامی لوگوں نے دریائے چناب کے قریب سڑک کی خستہ حالی کے خلاف احتجاج کیا۔ بارہمولہ کے علاقے ٹنگ مرگ میں بھی خواتین نے بنیادی ضروریات کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کیا۔